الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ سورۃ النمل ہے 19واں پارہ اور 19ویں پارے کا آخری صفحہ ہے۔ آیت نمبر سورہ نمل کی آیت نمبر ہے 54۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ أَئِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين قل الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اللہ خیر عما یشرکون۔ اللہ رب العالمین، اللہ احکم الحاکمین، اللہ رب الرحمن اپنے مقدس تین کلام قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں وَلُوطًا، اور سیدنا لوط علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، یہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بھتیجے تھے۔ اذ قال، جب انہوں نے فرمایا لقومی، اپنی قوم سے، ان کی قوم جو ہے سدوم بستی کے اندر تھی، اتأتون الفاحشۃ، کیا تم فحاشی میں اتنا زیادہ بڑھ گئے ہو، یعنی فحاشی لے کے آتے ہو، فحش کام کرتے ہو، وانتم تبصرون، حالانکہ تم دیکھتے ہو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بصارت دی ہوئی، دیکھنے کی قوت دی ہوئی ہے، اس کے باوجود تم جو ہے وہ فحاشی لے کے آتے ہو۔ کون سی فحاشی؟ اَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ، تم آتے ہو مردوں کے پاس، شہوتاً، شہوت کی غرض سے، من دون النساء، عورتوں کو چھوڑ کر۔ ادھر چلو سیدنا لوط علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم ایسی فحاشی لے کے آتے ہو، اَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً، تم مردوں کے پاس آتے ہو شہوت کی غرض سے، من دون النساء، عورتوں کو چھوڑ کر، بل انتم قوم تجہلون، بلکہ تم تو جہالت کے اندر ڈوبی ہوئی قوم ہو، یعنی بہت زیادہ جہالت کے اندر پڑے ہوئے لوگ ہو۔ فما کان جواب قومہ، تو ان کی قوم نے آگے سے جو جواب دیا وہ یہ تھا، اللہ، یعنی اور کوئی جواب نہیں دیا مگر یہ دیا، ان قالوا، وہ سارے کہنے لگے، اخرجوا آل لوط من قریتکم، اخرجوا، نکال دو، آل لوط، لوط علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے گھر والوں کو، من قریتکم، اپنی بستی سے۔ دیکھیں اللہ کے نبی ہیں، وہ ان کو دعوت دے رہے ہیں، لیکن جو ہے وہ آگے سے وہ کیا کہتے ہیں کہ ان کو اپنی بستی سے نکال دو، ٹھیک ہے نا، حالانکہ سمجھنی چاہیے تھی، ان کی دعوت ماننی چاہیے تھے، تو وہ کہنے لگے ہم جس پہ کہاں پہ لگے ہمیں لگا رہنے دو، تم نکل جاؤ یہاں سے، تم چلے جاؤ۔ تو انہم اناس یتطہرون، کیوں نکال دو ان کو؟ کیونکہ یہ بڑے پاک صاف بننے والے لوگ ہیں، یہ اپنے آپ کو پاک صاف سمجھتے ہیں، یعنی اللہ کے نبی کو اور اس کے گھر والوں کہنے لگے کہ یہ اناس یتطہرون، پاک صاف لوگ ہیں، تو ان لوگوں کو اپنی بستی سے نکال دو۔ اگر پاک صاف ہیں تو تمہیں پاک صاف بننا چاہیے نا، نہ صرف یہ کہ پاک صاف ہے تو ان کو بستی سے نکال دو اپنی سے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ، ہم نے ان کو اور ان کے گھر والوں کو نجات دے دی۔
لوط علیہ السلام کو اور ان کی بیٹیوں کو اللہ تعالیٰ نے نجات دی، الا امرأتہ، لیکن ان کی بیوی قدرناہا من الغابرین، اس کی تقدیر کے اندر بھی لکھا ہوا تھا ان کے ساتھ مل جانا اور ان کے ساتھ تباہ ہو جانا، تو ان کی بیوی بھی ان کے ساتھ تباہ ہوگی لوط علیہ السلام کی۔ تو یہ لوگ جو ہیں وہ مردوں کے لیے، یعنی کہ مردوں کے پیچھے زیادہ بھاگتے تھے اور عورتوں کے ساتھ رغبت نہیں رکھتے تھے، تو یہ ایک غیر فطری بات ہے، اور اسلام کے اندر بھی اس کی بڑی کڑی سزا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جس کو تم قوم لوط جیسا کام کرتے ہوئے دیکھو تو فاعل اور مفعول دونوں کو قتل کر دو۔ اور حدیث کی سند صحیح نہیں ہے، یعنی کہ ضعیف ہے، تو اس لیے علماء کرام نے اس کی مختلف سزائیں مقرر کی ہیں۔ کسی نے کہا کہ اس کو دیوار کے پاس بٹھا کے اوپر دیوار گرا دی جائے، کسی نے کہا چھت میں سے اس کو جو ہے نا وہ نیچے گرا دیا جائے جو یہ کام کرے، تو یہ اتنا یعنی کہ شنیع کام ہے، برا کام ہے۔ تو سیدنا لوط علیہ السلام نے ان کو بڑے اچھے انداز میں سمجھایا، لیکن وہ لوگ نہیں مانے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے فرشتے عذاب لے کر آئے ہوئے تھے، وہ فرشتے جب ان کے پاس آئے تو وہ نوجوان لڑکوں کی شکل میں تھے۔ اب وہ لوگ قوم جو ہے نا وہ ان پر فریفتہ ہو گئی اور ان کے پیچھے آ گئے ان کے گھر میں، اور آ کر جو ہے وہ گھر میں دیواریں پھاندنے لگے۔ تو اس وقت جو ہے وہ لوط علیہ السلام بڑے پریشان ہو گئے کہ یہ کیا بن رہا ہے میرے ساتھ، میرے مہمانوں کی بے عزتی ہونے والی ہے۔ تو انہوں نے، مہمانوں نے، جو فرشتے تھے، انہوں نے کہا کہ آپ فکر نہیں کریں، ہم اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، تو ہم ان پر عذاب لے کے آئے ہیں، آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو اللہ تعالیٰ نجات دے گا، تو آپ بے فکر رہیں۔ تو جب وہ دیوار پھاند کے آنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اندھا کر دیا۔ یہ بعض روایت میں کہ وہ فرشتوں نے اپنا یعنی پر مارا اور وہ اندھے ہو گئے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ پہلا عذاب تھا، یعنی کہ وہ جو بہت سرکش تھے ان کو اندھا کر دیا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، پھر ہم نے ان پر ایک بارش برسائی اور بہت ہی بری بارش تھی۔ فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ، یہ لوگ جن کو ڈرایا گیا تھا، یعنی کہ اللہ کے عذاب سے ڈرایا گیا تھا، لیکن نہیں ڈرے، نہیں سمجھے، نہیں سدھرے، تو یہ بہت بری بارش تھی۔ کون سی بارش تھی؟ پتھروں کی بارش نازل فرمائی۔ اور دوسری جگہ پر ہے کہ ان کی بستی کو اٹھایا گیا، اٹھا کے اس کو وَجَعَلَ سَافِلَهَا، اس کو یعنی کہ الٹا کر کے پھر جو ہے وہ پھینک دیا گیا۔ بستی کو تھوڑا اٹھایا گیا، اٹھا کے اس کو الٹا کر کے نیچے پھینک دیا گیا، پھر اوپر سے پتھروں کی بارش نازل کر دی گئی تاکہ وہ بالکل کچل دے ان کو، کوئی ان کا نام و نشان باقی نہ رہے، ان کی لاشیں تک نہ کسی کو ملے۔ یعنی ایسا زبردست ان پر عذاب آیا، اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے ایسے عذاب سے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اور ان کے گھر والوں کو نجات دی، یعنی ان کی بیٹیوں کو، اور ان کی بیوی جو ہے وہ اس کے اندر شامل ہو گئی، کیونکہ وہ جو ہے وہ ان کے ساتھ زیادہ تعلق رکھتی تھی اور ان کو خبر وغیرہ دیتی تھی، یا اس نے جا کے فرشتوں کے بارے میں بتایا تھا کہ ہمارے گھر میں مہمان آئے ہوئے ہیں۔ تو پھر جب وہاں سے نکلنا تھا تو ان کو حکم تھا کہ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا، سیدھے چلتے رہنا ہے، لیکن جب وہ چلتے رہے باقی سارے اور ان کی بیوی پیچھے مڑ مڑ کر دیکھتی تھی، لہذا وہ ان کے اندر شامل ہو گئی، اور بعض کہتے ہیں وہ پتھر کی بن گئی، اور بعض نے تو اس جگہ پہ جہاں عذاب آیا تھا وہاں ایک پتھر بھی اس وقت موجود ہے جو عورت کی شکل میں ہے، تو بعض کہتے ہیں کہ یہ وہ تھی، یعنی کہ ان کی بیوی تھی، اور یہ اسی طرح پتھر میں بن گئی، ابھی تک پتھر کی بنی ہوئی ہے۔ واللہ عالم بالصواب، اللہ تعالیٰ اس بارے میں بہتر جانتے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی کی بات نہ ماننے سے اور اس طرح کی یعنی کہ شہوت وغیرہ یعنی کہ فحاشی کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے عذاب آتے ہیں، تو ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ تو اس پارے کی آخری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، کہہ دیجئے الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، اور سلامتی ہو اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے بندوں پر، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جن بندوں کو منتخب فرمایا ہے، وہ کون سے بندے ہیں؟ یعنی اللہ کے انبیاء علیہ السلام، اللہ تعالیٰ کے جو نبی ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے خود منتخب فرمایا، ان پر سلامتی ہو، ان پر سلام ہو، سارے نبیوں پر سلامتی ہو۔ اور اس میں بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد انبیاء علیہ السلام بھی ہے، ان کے جو ایمان لانے والے ان پر، ان کے صحابہ کرام اور ان کے بعد والے جو ایمان لانے والے وہ بھی شامل ہیں، جیسا کہ ہم التحیات کے اندر پڑھتے ہیں نا، السلام علینا وعلی عبادہ الذی، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، کہ ہم پر بھی سلامتی ہو اور اللہ تعالیٰ کے تمام نیک بندوں پر بھی سلامتی ہو۔
تو یہاں یعنی کہ تمام بندے بھی ہو سکتے ہیں، اور انبیاء علیہ السلام تو خصوصی طور پر اس کے اندر شامل ہیں۔ تو یہ خطبے کے شروع میں بھی اسی لیے ہم پڑھتے ہیں نا، الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کی تعریفیں ہوں اور تمام انبیاء علیہ السلام پر سلامتی ہو۔ اللہ خیر اما یشرکون، کیا اللہ تعالیٰ بہتر ہے یا جن کو یہ اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں؟ اور آگے توحید کا بیان آ رہا ہے اس سارے رکوع کے اندر، یہ رکوع کی پہلی آیت ہے، تو آگے جو ہے وہ پورا رکوع جو ہے وہ تقریباً توحید کے حوالے سے ہے، توحید کے دلائل اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے ہیں۔ تو یہ یعنی اس کا ابتدا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ بہتر ہے یا جن کو یہ اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں؟ تو ظاہری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کا مقابلہ تو کسی سے نہیں ہو سکتا نا، کوئی چیز بھی اللہ کے مقابلے میں نہیں ہو سکتی۔ اللہ رب العالمین اکیلے ہیں، باقی سارے من دون اللہ ہیں، اور وہ ساری مخلوق مل کے بھی کچھ نہیں کر سکتی۔ اللہ رب العالمین جو چاہیں وہی ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں کتاب و سنت کو سیکھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان